اللهم صل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد بالإسلام دين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي لساني يفقهوا قولي الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین کرام واجب الاحترام، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ توحید ہے، اور یہ سارا کلمہ طیبہ کے ضمن میں بات چل رہی ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر مختلف ٹرمینالوجیز استعمال کی گئی ہیں، اور ان اصطلاحات کو جب تک ایک آدمی سمجھ نہیں لیتا اچھی طرح سے، وہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ کتنا بھی اسلام کے مفہوم، اسلام کی تشریحات لوگوں کو بتاتے چلے جائیں تو اس کے اندر سوال پیدا ہوں گے۔ سوال اس لیے پیدا عموماً ہوا کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ فلسفہ یا آپ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اس کی بہت سی چیزیں مشکل اس لیے پیش آتی ہیں کہ اس کی بنیادی چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا۔ بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بنیادیات اور مبادیات کو سمجھ لیا جائے کسی چیز کے، تو پھر اس کے آگے سے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ سوال تبھی پیدا عمومی طور پر ہوتے ہیں جب طالب علم کسی چیز کی بنیاد پر غور نہیں کرتا، اور بنیاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہی تمام کی تمام عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت بھی گر جائے گی، بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی جو مضبوط سے مضبوط تر آپ اوپر کھڑی کرتی چلے جائیں، فائدہ حاصل ہوتا جائے گا آپ کو اس کا۔ تو یہی صورتحال اسلام کے اندر کلمہ طیبہ کی ہے۔ کلمہ طیبہ کا بار بار میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے آخر پورے قرآن کو چھوڑ کر اس کلمہ طیبہ کو کیوں اختیار کیا کہ فلاں آدمی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آدمی اس کلمے کا اقرار کرے گا تو مسلمان ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، قل هو اللہ پڑھے گا، یعنی ایمان میں یا مسلمان ہونے کے لیے داخلے کے لیے جو شرط ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب کلمہ طیبہ کی بنیادیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اور اس میں ہی اگر ایک آدمی سے اچھی طرح سے سمجھ لے تو اس کو اسلام کے آئندہ جتنے بھی مراحل پیش آئیں گے سمجھنے کے وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی اگر الف بے پے تے سے کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور ان کے جوڑ کرنا سیکھ لے تو مشکل سے مشکل لفظ بھی آپ اس کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ لکھ بھی لے گا، پڑھ بھی لے گا اور بول بھی لے گا۔
لیکن اگر وہ آدمی صحیح طریقے سے اس کے سامنے الف بے پے اور یہ حروف تہجی جتنے ہیں یہ اگر اس کے سامنے واضح نہیں ہے، وہ الف کے نشان کو سین سمجھ رہا ہے، سین کے نشان کو لام سمجھ رہا ہے، لام کے نشان کو جیم سمجھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سارا کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اے بی سی ہے، اگر اس کی آپ کو صحیح الفابیٹک نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ ڈی کو سی اور سی کو این اور این کو جے پڑھ رہے ہیں، تو لازمی اس کا بات ہے کہ آپ اس زبان پر عبور حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بنیادی چیزیں لازمی طور پر سمجھنا پڑتی ہیں۔ تو یہ تو ہماری تمہیدی گفتگو ہے جو میں ہر جمعے اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ بات آپ کو یاد دہانی کے طور پر کہ ذہن میں رہے کہ جس موضوع کو ہم نے چھیڑ رکھا ہے یہ موضوع غیر اہم نہیں ہے بلکہ بہت اہم ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ اور ان کے متعلق جو سوال ہیں نبوت کے، اور پھر اس کے بعد یہ بدعات یا پھر یہ شریعت، اس سب کا تعلق بھی خود کلمہ طیبہ سے ہے، وہ دوسرے حصے میں بیان ہوگا۔ ابھی ہمارا پہلا حصہ چل رہا تھا اور اس میں میں نے بہت سے جمعے پڑھائے ہیں، اس میں ہے وحدہ لا شریک لہ۔ پچھلا جمعہ جو ہم نے پڑھا وہ صفات پر پڑھا تھا کہ خدا کی صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، لمیٹڈ، اور انسان کی سب کتنی ہیں؟ محدود ہیں، اسے لمیٹڈ ہے۔ وہ انسان دیکھتا ہے لیکن خدا کی طرح سے دیکھ نہیں سکتا ہے، ہم ملٹی ڈائمینشنل نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا خدا اوپر سے سر کو دیکھتا ہے ویسا ہی وہ پاؤں کے نیچے سے بھی دیکھتا ہے، دل کو بھی دیکھتا ہے، دل کے آگے سے بھی دیکھتا ہے، دل کے پیچھے سے بھی وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کو سامنے کی ایک سمت متعین کرنے کے بعد دیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے سمتیں کچھ چیز نہیں ہیں، خدا کے لیے جہاد کچھ چیز نہیں ہے کہ کس جہت یا کس سمت کی طرف سے وہ اس طرف سے دیکھے گا تو اس کو یہی حصہ نظر آئے گا، دوسرا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے ایک آدمی اگر گول طریقے سے کھڑا ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک یکساں نظر آ رہا ہے اس کو، یعنی پاؤں بھی دیکھتا ہے تو سر بھی دیکھتا ہے، دل بھی دیکھتا ہے، آنکھ کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ اگر آنکھ کو فوکس کیے ہوئے ہے تو وہ اب دل کو نہیں دیکھ سکتا، یا زبان کو فوکس کیے ہو تو دانت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرے ذرے کا اس کو علم ہے اپنی کائنات کا کہ میری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس آدمی کی کیا غرض و غایت ہے اس کائنات میں کام کرنے کی۔ اس لیے اللہ رب العزت کو بڑے طریقے سے ہر چیز کا علم ہے۔ تو میں نے پہلے علم کے بارے میں بتایا، پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا رب جو ہے حی ہے، حیات، زندہ ہے، وہ یہ نہیں کائنات بنائی اور مر گیا۔ ہاں، بعض لوگ کسی چیز کو بناتے ہیں، بنانے کے بعد مر جاتے ہیں، موجد تو ہوتے ہیں، ایجاد تو کر لیتے ہیں وہ کسی چیز کو، بلکہ یہ ایجاد بھی لفظ میرے لیے عجیب ہے۔ ایجاد صرف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، ہم تو انسان دریافت کرتے ہیں کسی چیز کو۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جتنی بھی چیزیں وہ موجد ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر اس کی حیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت ہے اللہ رب العزت کو، یہ نہیں کہ پھر اس کے اندر طاقت، زندہ تو ہے لیکن اس طرح کا کہ بے حس پڑا ہے، ساکت پڑا ہے اور سامت پڑا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بس زندہ ہے، علامت زندگی کی نظر آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت ہو۔ تو وہ قدرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی پوری قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو آ جاتا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں، تو صفات سے پہلے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بندوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو بندوں کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندوں کے وجود کے ساتھ اس کا وجود جڑا ہوا ہے، بندوں کا وجود اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بندے تب ہیں جب ان کا رب ہے، اگر ان کا رب کا سایہ پیچھے سے خدا ہٹا دے تو کیا ہو، ہم سب کے سب ختم ہو جائیں۔ ہمارا وجود تب ہے جب ہمارا رب ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے اندر یہ بات بیان ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہم اس سے کہاں تک اپنی زندگی میں مدد لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ای فقولہ لن یعیدنی۔ سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی نے مجھ کو جھٹلایا، یعنی آدمی میری تکذیب کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اس کو یہ بھی زیبا نہ تھا کہ وہ مجھ کو گالی دیتا۔ اب انسان کیسے اپنے رب کو جھٹلا سکتا ہے؟ آخر اس کا رب ہے۔ اور اللہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آخر اس کا رب ہے۔ ماں باپ کو دینا جرم ہے گالی، یا عام مسلمان کو بھی جرم ہے گالی دینا،
یہ صرف ماں باپ کی ہی بات نہیں، سباب المسلم فسوق، وہ آدمی فسق کرتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے کسی بھائی کو گالی دیتا ہے۔ تو گالی کے لیے اپنی زبان کو ہمیں لگام دینی چاہیے۔ جذبات اور غصے میں ہم بھی بہت کچھ برا کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ برکیف ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان مجھ کو گالی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ اس کو نہیں چاہیے تھا۔ جٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ یعنی مشرکین کے اندر یہ ذہن تھا مشرکین کا کہ ہم تو خاک ہو جائیں گے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتساب کی باتیں کرتے ہیں، حساب اور کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ باتیں ایسی؟ جبکہ ہم تو خاک ہو جائیں گے، ایک دن والا معاملہ جو کہتا ہے کہ وہ ایک دن ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر یہ کس قسم کی بات ہے کہ جب ہم بالکل خاک ہی ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ انسان کا جٹلانا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کر سکتا ہے۔ جس خدا نے پہلی دفعہ ایک آدمی جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو پہلی دفعہ مشکل اسے ہوتی ہے، لیکن دوسری دفعہ اسے کہا جائے کہ اس طرح کی بناؤ تو وہ دوبارہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں اور دوسری دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو کہا آدمی مجھ کو جٹلاتا ہے، جٹلاتا اس کا یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یعنی عقیدہ آخرت اس میں سے نکل آیا۔ دیکھیے سورہ کیا ہے، بات توحید کی ہو رہی ہے، بات خدا کی صفات کی ہو رہی ہے، بات کیا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود انسان کو بتا رہا ہے کہ میں کس قسم کا تیرا رب ہوں، لیکن نکل کیا رہا ہے اس میں سے؟ عقیدہ آخرت اس میں سے نکل رہا ہے۔ اور عقیدہ آخرت کی بنیاد کس پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے پر۔ اگر حضور کو مانتا ہے تو آخرت کو بھی مانے گا، اگر آخرت کو انکار کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ حضور کو نہیں مانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی توحید پر۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایک جو الصمد کا لفظ ہے وہ لفظ جو ہے وہ عقیدہ توحید پر بھی دلالت کرتا ہے، خدا کے ہونے پر اور اس کے واحد ہونے پر، اور وہی جو ہے دلالت کرتا ہے خدا کی صفات پر بھی، اور پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت پر بھی، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لفظ چھوٹا سا لیکن معنی اتنے ہیں، اتنی بڑی بنیادیں اس کے اوپر قائم ہیں کہ پوری دنیا کے فلسفی ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور تمام پیغمبران گرامی ایک علیہم السلام ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ سب پیغمبر ایک طرف، دنیا کے سارے فلسفے ایک طرف، تمام دنیا کی کتابیں ایک طرف، قرآن مجید ایک طرف۔ بات چھوٹی سی، لفظ چھوٹا سا، کتنی ذہنیتیں ہیں، مارکسزم ہے آپ اسے دیکھتے ہیں، سوشلزم ہے، فاشزم ہے، اور بڑے ازم دنیا کے، اب تو ایتھزم، اب تو یہ ازم بھی پرانے ہو گئے، نئے فلسفے اتنے آ گئے ہیں کہ ان پرانوں کو تو پتہ نہیں ہم ہی پاکستان میں بیٹھے رگید رہے ہیں، ورنہ یورپ اور دوسرے ممالک تو بہت آگے نکل گئے، وہ تو اس سے بھی اگلے فلسفے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ حیران رہ جائیں ان کے فلسفوں کو پڑھ کر۔ اور جدید فلسفی کا تو پاکستان میں کہیں نام بھی نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جدید فلسفی سے آشنا ہیں، ورنہ قدیم فلسفی کو رگیدے جا رہے ہیں، بیچاروں کے پاس اور کتابیں نہیں آتی نہیں، اتنی اہلیت ہے نہیں کہ نئی کتابیں لے کر پڑھیں یا پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ کریں۔ وہ جن بیچاروں کو انگریزی یا دیگر زبانیں یورپ کی آتی نہیں، وہ پرانے کو رگید رہے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی، تو تمام فلسفے جو ہیں ان کا انکار، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ تمام ذہنیتیں ان کا انکار، یعنی اسلام کے علاوہ ہر اس شے کا انکار جو اسلام کو کسی بھی طریقے سے پس پش ڈالنے کی آپ کو تقویت دے، یا پھر وہ آپ کو اس طرح کا حوصلہ بڑھائے کہ اسلام کو پس پش ڈال، سب کا انکار ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ تو کہا میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یہ انسان کا مجھ کو جھٹلانا ہے، غلط عقیدہ رکھتا ہے۔ ہم اس عقیدے کی بنیاد پر ہی گناہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بھی یا نہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ صرف عقیدہ آخرت کی کمزوری کی بنا پر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں یہ خود اس ذہن کو، اس بات کو دہرائیے اپنے ذہن میں۔ اگر آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو سمجھیے جمعہ بھی میرا کچھ فارغ۔ اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو فقط اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے کہ رب جو کچھ دے گا ہمیں وہاں پر
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پر ہم جس کے لیے ہم آخرت کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صبح شام دن رات اس دنیا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے وقت کو اس پہ لٹا رہے ہیں، اپنی مال کو لٹا رہے ہیں، اپنی جانوں کو کھپا رہے ہیں، اور ہماری بھاگ دوڑ اور نفسا نفسی کا عالم فقط اسے ایک دنیا کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ ہم دن رات اس بات میں غلطہ اور پیچا اور پریشان اور حیران رہتے ہیں کہ میرا مال کسی طریقے سے بڑھ جائے، اور جب مال بڑھے گا تو کروں گا کیا؟ عیاشیاں کروں گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ عیاشیاں کرنا، آسائشیں لینا۔ چھوٹی گاڑی تھی بڑی لوں گا، چھوٹا گھر تھا پھر اور بڑا لوں گا، پھر اس سے اور بڑا گھر لوں گا، 2 ملازم ہے تو 10 ہوں گے، 10 ہے تو 20 ہوں گے، 20 ہے تو 40 ہوں گے، پھر ایک بڑی سی کار ہوگی، پھر ایک بڑی سی فیکٹری ہوگی۔ مطلب کیا؟ کہ پھر میری زندگی پرآسائش ہوگی، اور پھر پرآسائش نہیں ہوتی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنے دائیں بائیں اکٹھا کر لیتا ہے آدمی، اتنا کچھ اکٹھا کر لیتا ہے کہ اس کا سما 100 برس کا، لیکن اگلی حالت کیا ہے؟ پل کی خبر نہیں، مر بھی جاتا ہے۔ سب لوگ بچانا چاہتے ہیں لیکن ابا جی بچتے نہیں ہیں، سب ماں کے سراہنے کھڑے ہیں لیکن اماں جی جا رہی ہیں، سب بیوی کے پاس کھڑے ہیں، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ روح پروازگی ختم ہو گئی، شوہر کے ہاتھ میں بیوی کا ہاتھ ہے وہ گئی، ماں کی گود میں بچہ ہے بچہ گیا، یعنی سب جا رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہم، اور پھر ہم یہ ہے کہ جاتا ہوا تو سب کو دیکھتے ہیں لیکن نصیحت کسی سے نہیں لیتے ہیں، کسی کو نصیحت لیتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے نا۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ وہاں پر ہمارے لیے تمام انتظام موجود ہیں، اگر ہم رب کی تابع داری کریں، اس کی تابع فرمانی کریں، تو ہمارے پاس تمام انتظامات وہاں موجود ہیں۔ یہ آسائشیں کیا آسائشیں ہیں جن کی طرف تم لگے پھرتے ہو؟ بلکہ ان آسائشوں کے بدلے میں وہاں جو آسائشیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں کہا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا ہے۔ کسی آنکھ اور تمہارا خیال اور وہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک تمہارا رب تمہیں دینا چاہتا ہے۔ خیال اور وہم سے دور رب، اور خیال اور وہم سے دور جنت ہے۔ جو مثالیں آپ کو جو قرآن کریم میں دی جاتی ہیں وہ فقط اس بنا پر دی جاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ایک چیز بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگی جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ فقط یہ ہے کہ چونکہ یہ مجبوری ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے واسطے وہاں پر دریا نہریں ہوں گی اس قسم کی جس کے اندر دودھ بہ رہا ہوگا۔ اب ذرا تصور میں لائیے، دودھ کی بہتی ہوئی نہر یا شہد کی بہتی ہوئی نہر، یا کوئی اور چیز آپ کے سامنے جو پیش کی جاتی ہے کہ ایک درخت ہوگا جس کی مسافت 500 سال تک چھاؤں کیے ہوئے ہوگا، آپ چلتے رہیں وہ ختم ہی نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا درخت ہوگا اس کے بارے میں سوچیں۔ اور مٹی کے بارے میں کہا گیا مشک اور عنبر کی مٹی ہوگی اس جنت کے اندر۔ ہاں، یہ مٹی، آپ کہتے ہیں مجھے ڈسٹ الرجی ہو گئی ہے، تو بندہ خدا اس ڈسٹ الرجی سے بچنے کے لیے تمہیں مشک وہاں پہ دیا جائے گا اور عنبر کی ہوگا وہاں پر، خوشبو ہی خوشبو ہوگی، اس سے کوئی ڈسٹ الرجی نہیں ہوگی۔ اس ایک ڈسٹ الرجی کے کتنے مریض ہیں۔ فضا ایسی صاف جس کے اندر آپ سانس لیتے ہیں، دن رات سائنسدان کیا کچھ کہتے ہیں، آپ کو پیٹتے ہیں کہ یہ آپ اپنے لیے اس دنیا کے اندر ایک زہریلے مادے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہ دل اور جگر کسی چیز کو کچھ خراب کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو انسان جٹلاتا ہے خدا کے دوبارہ اٹھائے جانے پر کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے۔ اصل جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قدرت کا انکار کر رہا ہے یہ انسان، جس کا پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی جو طاقت قدرت ہے وہ جب چاہے اس جہان کو ایک لمحے میں خراب کر کے برباد کر کے دوبارہ سے نیا پیدا کر لے، پھر پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنی قدرت، اور اتنی قدرت جو ہے کسی چیز کی اتنی طاقت کا اگر کسی آدمی کو اندازہ ہو تو دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے دل کے اندر کہ اتنی طاقت کا مالک ہے۔ اب ابھی آپ کے سامنے ایک آدمی ایسا آ جائے جو جسیم اور لہیم ہو، بڑا مضبوط قسم کا آدمی ہو، اور وہ آپ کو آپ کے گریبان تک پکڑے تو دل ایک دم اندر سے سہم جائے گا، آپ ڈر جائیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ اور بھی اس طرح کے لہیم و شہیم انسان ہوں جن کی ایک بہت بڑی فوج ہو تو پھر تو آپ بالکل ہی گھبرا جائیں گے، پھر بالکل پتا پانی ہو جائے گا، آپ تو ختم ہوتے چلے گا، اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے گلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ رب جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کو لمحوں میں اڑا دے اور لمحوں میں دوبارہ پیدا کر لے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ کھیل جو اس نے رچایا ہوا ہے اس کے لیے آپ کے سمجھتے کہ اس کھیل کو رچانے میں اس کو بہت وقت لگا ہوگا، کچھ وقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور قدرت اس کی عجیب ہے کہ چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر سے اٹھاتا ہے اور آسمان پر، اپنے 7ویں آسمان پر لمحوں میں اپنے اوپر پاس بلا لیتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ زمین کی بھی سیر کروائی، کہا چلو شام، اور وہاں پر بیت المقدس کے اندر آسمان کی بھی سارے کی سیر کروائی اور لمحوں میں چھوڑ بھی گیا۔
لے گیا اور چھوڑ گیا. عجیب بات ہے, آپ اتنی دیر میں نہ اپنے گھر سے کتنی دور جا سکتے ہیں مجھے بتائیے. وہاں سے 4.5 گھنٹے کا فاصلہ جہاز میں بیٹھو, وہاں سے 3 گھنٹے کا فاصلہ, وہ آسمانوں سے پرے 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 لے گیا اور عرش کے پاس لے جا کر کے وہاں پر اس نے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے. تو اتنا اس لیے کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. کیوں اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ بات کی کہ پاک ہے تیرا رب, تیرے رب کے لیے یہ پرابلمز نہیں ہے. تو سمجھتا ہے تیرے لیے سب چیزیں پرابلم ہوں گی, رب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی سے دوسری چیز جو نکلتی, خوف نکلتا ہے. انسان اس کے خوف سے ڈر کے پھر اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے سامنے جھک کر رہتا ہے. مصیبت اس نے کیا کی کہ دل کے اندر عقیدہ آخرت نہیں. عقیدہ آخرت کی بنیاد قدرت پر تھی, قدرت کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا تھا, خوف کے آنے سے گناہ چھوڑتا تھا, گناہ اس نے اب چھوڑتا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت اس کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. تو اللہ نے کہا مجھ کو جھٹلاتا ہے ابن آدم, یہ جو گناہ کرتا ہے نا یہ مجھے جھٹلانے کے مترادف ہے. اس کا گناہ ہی بتا رہا ہے کہ اسے میرا خوف نہیں رہا ہے, اسے جھجک نہیں رہا ہے, اسے اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ جتنا اس کو اپنے باپ کا خوف ہو یا اپنے بڑے بھائی کا اسے خوف ہو کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے. بڑا عجیب قسم کا نہ ڈر اور بے باک ہے اور بے شرم اور بے حیا ہے کہ بند کمرے کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھتی, لیکن میری جو بصارت بصیر ہونے کی صفت ہے اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ساری دنیا کے گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹیلی فون پر لمبی لمبی باتیں کر کے کسی کے ساتھ دن رات اپنے گزار رہا ہوں. یہ کہ سمجھتا ہے کہ وہ 2 باتیں میں اور وہ تیسرا نہیں سن رہا. تو یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ جب تم 2 ہوتے تو تیسرا خدا ہوتا ہے. اسی کا تو کہا تمہاری چوریاں جو آج کے دن میں تم کر رہے ہو موبائل فونوں پر جو تم نے جو رچا رکھا ہے, کیا خواتین کیا مرد کیا عورتیں اس بیماری کو گلے جو لگا رکھا ہے, اس میں تمہارا قصور یہ ہے کہ فقط تم اس کو سمیع نہیں سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سمیع ہونا اس کا محدود ہے. شاید ہم 2 ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تیسرا نہیں سن رہا, تو تیسرا تو سن رہا ہے. آپ جو کچھ لکھتے ہیں, میسنگ کرتے, چیٹنگ کرتے, جو کچھ لکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یا اسے میں دیکھ رہا ہوں کمپیوٹر کو اپنی طرف سکرین کر کے, یا جو دوسرا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اسی کا تو رد فرمایا کہ میں بصیر ہوں اور میں خود جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھنا ہے. تم اس وقت 2 تم دیکھتے ہو, تیسرا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو سمیع کا بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ علم کی بنیادیں جو ہیں وہ اس کی سماعت اور اس کی بصارت پر مبنی تھی. ہم نے سماعت اور بصارت کو نہیں سمجھا اس کی, اور اس کے علم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا, تو معاشرے میں کیا پھیل گیا. معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیا فتنہ ہی فتنہ ہے, ہر جگہ پر فتنہ موجود ہے. ہم نے اس کی حیات کو نہیں سمجھا تو ہم درگاہوں پر جا چکے ہیں. ہم کن سے نہیں مانگتے ہیں, اس سے بھی مانگتے ہیں. عجب بات ہے, کچھ لوگ جب اس طرح کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری کیا کرتے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں, جبکہ یہ نہیں ہے. ہاں دراصل اس کا ترجمہ ہماری عملی زندگی کا کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں. بس ہی اور بھی کا فرق ہے. اگر آدمی موحد ہو جائے اور اس کے علاوہ تمام کی طرف سے رخ موڑ کر اس ایک کے در پر جھک جائے تو وہاں ہی ہے. اگر آدمی جگہ جگہ سے مانگتا پھرتا ہے تو بھی ہے. ترجمہ آپ کا عملی اور قولی ہے. قولی ترجمہ کیا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, ایاک نستعین, لیکن ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں, دوسرے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں, اوروں کی درگاہوں پر جھکتے ہیں, وہاں پر جا کے نظر نیازیں دیتے ہیں اور اب بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو عملاً بھی مانگتے ہیں, قولاً ہی مانگتے ہیں. ہی اور بھی کا فرق ہے. اتنی سی بات آپ سمجھ لیں. اس ہی اور بھی کے تضاد کو ختم کر لو تو موحد ہو جاتے ہو, ہاں, یا کافر ہو جاتے ہو. یا تو یہ کہو تجھ سے بھی مانگتے ہیں, منہ سے بھی کہو اور فعل سے بھی کرو, تو جاؤ الگ رہو, تمہارے راستے الگ, لکم دینکم ولی دین, تمہارے راستے الگ ہیں, ہمارے راستے الگ ہیں. تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے, میری تکذیب کرتا ہے. اے ابن آدم, تو اس لیے تکذیب کرتا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے روز تو میرے سامنے پیش نہیں ہو سکے گا. دوسری بات, حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اور پھر فرمایا اور یہ مجھے گالی بھی دیتا ہے, گالی بھی دیتا ہے. کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ, کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کی کیا ہے, اولاد ہے. یہ گالی دیتا ہے اور کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا, اللہ کی اولاد ہے. وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن له کفوا احد.
اللہ کہتا ہے جبکہ یہ عجیب بات کہتا ہے کہ نہ میں جنتا ہوں، میں تو اکیلا ہوں اور بے نیاز اس قسم کا ہوں کہ میں نہ جنتا ہوں اور نہ میں ہی کسی سے جنا گیا ہوں، نہ میرا ہی کوئی ماں باپ ہے، نہ میری ہی کوئی اولاد ہے، اور میرے تو جوڑ کا اور ہمسر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ اس کا اللہ کا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے جننے کو، کہ اللہ کے جننے میں ہے کیا، کہ اللہ کسی کو اپنے اندر سے پیدا کرے، تو لازمی بات جب پیدا کرے گا تو اس سے محبت بھی ہوگی، محبت ہوگی تو اس کو مانے گا، اس کی بات بھی مانے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، بلا شبہ اللہ کو اولاد سے زیادہ مخلوق پیاری ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو کوئی اولاد نہیں لیکن اس کو اپنی مخلوق بھی بہت پیاری ہے، لیکن کیا ہے، محبت پیدا کرے گا اپنے اندر، اور پھر محبت جس کی ہو اس کی تو ماننی پڑتی ہے۔ تو پھر اسی سے عقیدے پھر طرح طرح کے توسل کے اور بڑے نکلتے ہیں، اس کے اندر سے نکلتے چلے جاتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے بڑی یہ باتیں کی، اب اللہ ان کی اگر نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائیں گے، خدا کو ان کی ناراضگی مول نہیں لینی، بلکہ اب اللہ ان کی مانے گا تو کہا نہ میں کسی کی نہیں، کسی کی اولاد، میری کوئی اولاد نہیں ہے کہ میں کسی کی بات مانوں، اور نہ انڈر پریشر ہوں کہ میرے کو والدین اوپر سے ہوں وہ کہے ہم تمہیں آگ کر دیں گے اگر تم نے ہماری بات کو نہ مانا، تو مجھے کوئی جائیداد لینے کا کوئی شوق ہو اور پھر میں اس وجہ سے ان کی بات مان لوں کہ کہیں ابا جان مجھے آگ کر دیں گے تو پھر میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، دھکے ہی تو کھاتا پھروں گا، تو لالچ کی بنا پر میں ان کی بات کو ضرورت مانوں۔ تو اللہ نے کہا یہ کائنات چونکہ میری ہے اور میرے والدین بھی کوئی نہیں ہیں تو پھر میں کس طریقے سے اس کے انڈر پریشر آ سکتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اس سے غلط فیصلے کروا سکتی ہیں، اولاد کا ہونا بھی غلط فیصلہ کروا دیتا اور والدین کا ہونا بھی اسے غلط فیصلہ کروا دیتا، یا لالچ کی بنا پر یا محبت کی بنا پر۔ تو کہنا لالچ تیرے رب کے اندر، وہ تو خود اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اکٹھے بیٹھے تھے اور اس وقت وہ سارا معاملہ جو وہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں، یا پھر کبھی کسی جمعے دہراؤں گا، تو وہ سب کو بیان کرنے کے بعد کشتی میں بیٹھے ہیں اور آس پاس ایک دریا ہے، دریا کے اندر وہ کشتی ہے، بیٹھے ہیں دونوں، ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی کے اندر سے ایک چونچ بھری، تو کتنا پانی لگ گیا ہوگا، کتنا پانی اس کے اندر لگ گیا ہوگا، کچھ نہیں، کوئی حقیقت والا پانی نہیں۔ تو کہا اے موسیٰ، حضرت خضر فرمانے لگے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آئی ہے جو ہم نے اور تو نے جو جانا ہے کائنات کے اندر کے اسرار اور غوامض کو اور اس کی گہرائیوں کو جو سمجھا ہے، وہ اتنی بھی کمی نہیں تیرے میرے رب کے، وہ بانٹتے جتنا مرضی علم بانٹے، جتنی مرضی دولت دے آپ کو، سب کے گھر سونے چاندی کے بنا دے پھر بھی کچھ کمی نہیں اس کے گھر کے اندر۔ تو یہی تو ایک اس کا تھا، تو کیا ہے، لالچ سے مبرہ اور محبت سے بھی اس قسم کی محبت سے مبرہ کہ جس میں محبت اسے غلط کام کرنے پر مجبور کر دے۔ اس لیے تو کہا یہ سورہ قل هو اللہ احد۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو شکایت پہنچی ان کی کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر سورہ پڑھنے کے بعد جب الحمدللہ پڑھا اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھی اور اس کے بعد پھر سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اسے بلا لیا اپنی بارگاہ میں، فرمایا یہ تو کیا حرکت کرتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہر دفعہ نماز میں یہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صحیح توصیف بیان کی ہوئی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں اس کو کیوں محبت تھی، کیونکہ وہ مشرک تھا، وہ ان تمام بوجھوں کو جانتا تھا کہ جو بوجھ پہلے سے اس کی ذات کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور وہ ایک خلجان کے اندر مبتلا تھا، پریشان تھا، سوچنے والا آدمی تھا، وہ سوچتا تھا یہ سب کیا ہے، اس معاملے کا حل کیا ہے۔ تو جب اس کو حل ملا تو دل کو کشادگی نصیب ہو گئی، دل کو کشادگی نصیب ہوئی، دماغ سے بوجھ اتر گیا، دماغ سے بوجھ اترا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، اب ہلکا پھلکا جس چیز کی وجہ سے محسوس کیا اس چیز سے محبت پیدا ہو گئی، تو لازمی طور پر جس چیز سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کا ذکر بھی انسان زیادہ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو اس نے اب کیا سوچا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے وہ اپنی نمازوں کے اندر بھی اس ذکر کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تو اس سورہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت تجھے جنت تک لے جائے گی، اور یہ محبت تجھے جنت تک لے جائے گی۔ اب یہ جس آدمی کو اس سے اتنی محبت سورہ سے ہو گئی اور اس کے بعد اس کی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی، تو اور چاہیے کیا انسان کو، اس کا رب راضی تو سب راضی۔
اور اس کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہے. فلاح اسی کا نام تو ہے کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ اس طرح کا بن کر اپنے رب کو دکھا دے کہ وہ اپنے رب کو پسند آ جائے. اسی شے کا نام تو فلاح ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان تو اس طرح کا بن کے دکھا دے، میں تجھے جنت دے دوں گا. وہ اس طرح کا بننے کی پوری کوشش کرے، بن کر دکھا دے اپنے رب کو، تو اس کا رب پھر اسے کیوں نہیں قیامت کی روز فرمائے گا سلام قول من رب رحیم. اپنے رب کی طرف، اور تیرا رب تجھے شاباش دیتا ہوا بلا رہا ہے، وہ رب جو رحیم ہے. اب رحیم کی کیا تعریف کی جائے. رحیم ایسا رحیم کہ جس کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نعمتیں جو ہیں ہر طرف ہو جائیں، اور ایک دن بھی اس کی نعمتوں کے اندر کمی نہ آئے. تو کہا اس رب کی طرف سلام قول من رب رحیم. آج تیرا وہ رب تجھے شاباش دینے کے لیے اور ڈگری دینے کے لیے کھڑا ہے. اس یہاں پر تحسین کر رہا ہے، تیری آفرین کر رہا ہے کہ تو نے واقعی بندہ بن کر دکھا دیا. اب جو تو نے بندہ بن کر دکھایا تو میں بھی تجھے رب رحیم بن کر دکھاتا ہوں. مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پوری کروں گا. تو جب رب راضی ہو گیا تو مجھے یہ بتائیے پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. رضائے ربی جو ہے، اگر محبوب حقیقی جو ہے وہ صحیح طور پر راضی ہو جائے تو پھر جو اس کا محب ہوتا ہے اس کو اور چاہیے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے اور چاہیے کیا محب کو؟ یہی کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. یہ دنیا کے اندر عشق مجازی کی مثالیں دے لیں کہ آپ دیکھیں کہ جب آدمی جو اپنی عشق مجازی کرتا ہے تو محبوب کو کیا کیا چیزیں دے کر پرچانے کی کوشش نہیں کرتا. موجودہ دور کے لوگ تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھتے ہیں. موبائل نہیں بھیجتا ہوگا، ہاں، پرفیوم نہیں بیچتا ہوگا، کپڑے نہیں بیچتا ہوگا، جوتے نہیں بیچتا ہوگا، ہاں، چاہے ماں کو لے کر دے یا نہ دے، ہاں، باپ کو کچھ لے کر دے نہ دے، محبوب کو ضرور لے کر دے کر بھیجے گا کہ وہ کسی طریقے سے راضی ہو جائے. تو کہا راضی تو وہ ہو جائے. تو جب وہ راضی ہو گئے تو کیوں؟ آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی طرح اگر رب راضی ہو جائے اور وہ آپ کا رب آپ کا محبوب حقیقی ہے اور آپ اس سے صحیح محبت کرنے والے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. پھر جان بھی آسان نکلتی ہے، ورنہ بڑی مشکل سے جان نکلتی ہے. پھر قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، پھر اس کے سامنے پیشی کے دن تک آسانیاں ہی آسانیاں رہتی ہیں. وہاں سے پھر اگلی منزل جنت کی جانب ہے، وہاں بھی رضائے ربی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو سمجھ میں کیا آیا کہ یہ ایک سورہ جو ہے جس کو ہم فقط سورہ سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پتہ ہے کیا پڑھ گئے ہو تم نے تو یہ سمجھا کہ یہ ایک معمولی سی سورہ ہے، یہ قرآن کا ثلث تھا جو تم نے پڑھ لیا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تمہارے رب کے کہ اپنی پہچان اور معرفت کے لیے تمہیں بخش رہا ہے. اور کیا خوب ہے کہ کسی کے خوبصورت الفاظ، اس پہ بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے آپ کو کہ اس کے الفاظ جو اس نے بولے ہیں اور اپنے پیغمبر کے منہ سے نکلوائے ہیں، آج آپ جیسے گناہگار کے منہ سے نکل رہے ہیں. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو ذرا سوچ کر اگر سورہ پڑھیے کہ یہ نصیب ہے میرے کہ میں آج ان کلموں کو دہرا رہا ہوں جن کو غار حرا میں بیٹھا ہوا کبھی پیغمبر گرامی پڑھا کرتا تھا، ان کو دہرا رہا ہوں. جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شب میں پڑھا کرتے تھے، میں ان کو آج پڑھ رہا ہوں. اور جس کو جبریل امین لے کر آئے تھے، میں آج ان کو پڑھ رہا ہوں. اور پھر جس کو میرے رب نے ادا کیا ہے، میں آج اس کو پڑھ رہا ہوں. تو پھر آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھیے. پھر دیکھیے، پھر اس کی لذت اور اس کی مٹھاس مجھے بتائیے. پھر آپ بھی کبھی کسی نماز میں نہیں چھوڑیں گے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے مسلسل پڑھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو 50,000 فرشتے وہاں پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے، اس کی مغفرت کے لیے اتر آئے. کہا کیوں اتر آئے ہیں؟ اہلیہ سے پوچھا جا کر کے. اس سے کہا اللہ کے رسول، اس آدمی کا فقط خاصہ یہ تھا کہ یہ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی بہت تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت سے پڑھا کرتا تھا صبح شام، اور اس غرض سے پڑھتا تھا کہ اللہ مجھے بڑی محبت ہے. تیرا تعارف اس کے اندر بیان ہوا ہے. اب تیرا تعارف اگر محبوب اپنا تعارف خود ہی کرا دے تو پھر آپ کو تعارف کرنے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی صفات بیان کرنے کی. آپ کو تو نعمت بنی بنائی مل گئی، آپ کے تو گھر میں پکی پکائی کھیر آ گئی. اب آپ کھائیے بھی، انعام پائیے بھی. ہاں، اور ہماری یہ ہے کہ ہم آرام سے اس کو، یہ قل هو اللہ احد کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اور بہت سی سورہ کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. اگر ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں توحید کو لے کر آنا ہے، اللہ الصمد کو سمجھنا ہے کہ بے پرواہ خدا کا
بے پرواہ بندہ نہیں، پرواہ دار بندہ. آپ خدا کی طرح بے پرواہ مت بنیے. نہ 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 نہ، بے پرواہ اگر وہ ہو جائے، اور یہ ترجموں کی مشکل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لاپرواہ ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے تو کائنات کا بنے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیں. ہر وقت آپ کے انتظام میں مشغول، ہر وقت. اسے پتا ہے کہ صبح ٹائم پر سورج نکالنا ہے، یہ بندے سردی سے ٹھٹر جائیں گے، کام نہیں کر پائیں گے. اس کو پتا ہے وقت پر اس کو لے کر آنا ہے، شام کو چاند کو ان بندوں کو سونا ہے، زیرو کا چھوٹا سا بلب لگا دے تاکہ آنکھوں میں روشنی نہ پڑے. اس کو پتا ہے کہ آپ کا کھانا کیسے پکانا ہے، جنوری اور فروری کے مہینے میں کون کون سی فصلیں اگتی ہیں، وہ اگانے سے گرمیوں میں ضرورت پڑے گی، گرمیوں میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کی سردیوں میں ضرورت پڑے گی. آپ کی پوشاک کے بارے میں فکر مند، آپ کی اولاد کے بارے میں فکر مند، آپ کے بارے میں فکر مند، آپ کے ماں باپ کے بارے میں فکر مند. کار ساز ماں بفکر کار ماں، ہمارا کارساز کام بنانے والا ہماری ہی فکر میں کام. اور اسے فقط اتنا یہ کہا کہ ساری فکریں چھوڑ دو، سب چیزیں میں پوری کرنے والا ہوں، ایک میرے ذکر کی فکر کرو. لیکن ہم ہیں کہ اس کے ایک ذکر کی فکر نہیں کرتے، اور وہ پھر بھی ہماری ہر طرح کی فکر کو پیچھے پڑا ہوا اور ہر وقت یاد رکھتا ہے. ہمیں یہ کیسے ممکن؟ ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم اس سورہ سے کیا شکر نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ خدا را اس سورہ کو معمولی سورہ نہ جانیے، اور اس سورہ کے اندر چھپے ہوئے شکر کو پہچانیے. یہ ذکر آپ کو شکر کی منزلوں تک لے جائے گا. اگر آپ نے اس سورہ کے صحیح مفہوم کو سمجھ لیا، یہ نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ صبح شام قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں اور بے ایمانی کرتے رہیں، دھوکہ بازی کرتے رہیں، جھوٹ آپ بولتے رہیں، کفر آپ بکتے رہیں، جب جی چاہے نماز کے لیے آئے، جب چاہے نہ آئے، نیکی کرے نہ، خدا کے راستے میں دے کچھ نہ، سب سے بری چیز نکما پیسہ اس کی راہ میں دیں، جو کپڑے آپ کے کام کے نہیں وہ دے دیں، جو چیز آپ کے کام کی نہیں وہ اس کی نظر نیاز کر دیں، بکرا شکرا ایسا ڈھونڈے کہ جان چھوٹ جائے، قربانی کیا ہمارے مصیبت پڑی ہے، کسی غریب کو ہم دینا، اور پھر جتنے مرضی گناہ کریں سورہ قل هو اللہ احد پڑھ دیں. یہ بھی میرا مطمع نظر نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ اس سورہ کے ذریعے سے اپنے اخلاق کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، ان تمام چیزوں کی اصلاح کیجئے، ورنہ آنے والے وقت میں پھر آپ بھی پچھتائیں گے. اور پھر وہ کن میں شامل ہو جائیں گے؟ وہ ان میں شامل ہو جائیں گے تکذیب کر رہے ہیں اپنے رب کو، جو اپنے رب کو گالی دے رہے ہیں. آپ کا گالی دینا زبان سے نہیں ہے، یہ آپ کے ایک فعل سے آپ کا گالی دینا ہے. آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ رب کو گالی بھی دیتے ہیں، اور آپ اپنے رب کو جھٹلاتے بھی ہیں. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سورہ کے اندر جو اتنی چیزیں ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر، چھوٹی نہیں، میں نے اسے چنا اس لیے کہ تاکہ کسی کو اختلافی بات ہی نہ کر سکے، اسے پتا چلے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. تو تکذیب رب، اے اللہ ہمیں اپنی تکذیب سے بچا، اے اللہ ہم کو عملی اور فعلی طور پر اپنے آپ کو گالی دینے سے بچا. یا اللہ ہم پر ایسی معرفت اور ایسے اسرار کھول دے اپنی پہچان کے کہ ہم تیری تکذیب نہیں بلکہ تیرے حق میں اٹھ کر بات کرنے والے ہوں. اور الہی ہم تیری ناشکری کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور ہم کفر کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یا اللہ یہ پہچان اور معرفت ہمارے لیے باعث ذریعہ نجات بنا دے. یا الہی یہ ہمیں تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے، اور الہی ہمیں اس کی ایسی معرفت دے دے کہ ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی قیامت کے روز سرخرو ہو سکیں، ہم ایک اچھے امتی کے طور پر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں دور سے پہچان جاؤں گا اپنے امتیوں کو، کہ وہ دور سے ان کے ماتھے اور چہرے اور ہاتھ روشن ہوں گے، تو ہمیں اللہ کے رسول دور سے ہی پہچان لیں کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں، ہم حضور کی طرف بڑھتے آ رہے ہوں، ہمارے نبی ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہوں، ہم جنت کی نہرنیوں کے اندر اپنے مزے کر رہے ہوں، اور حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام پہ جام لنڈا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں. یا الہی ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ہم پر اس جمعے کے اندر جو باتیں کی ہیں، مجھے آپ سب کو اور جہاں جہاں یہ بات پہنچے سب کو اس معرفت کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جنازہ کتنے بجے شروع سے جنازہ قادری کا مفتی زیندر آپ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، تحریک اسلامی کا 15 روزہ اجتماع بسلسلہ درس قرآن مورخہ 2 فروری بروز اتوار بوقت 9:30 بجے بمقام رہائش کا حکیم محمد شریف احسن صاحب کے ہاں ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ شکریہ۔ اور ڈاکٹر شکیل الرحمان کی اہلیہ بیمار ہیں، مریضہ کے لیے صحت اور شفا کی دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مریضہ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور تمام کل مومنین اور جملہ مسلمین جہاں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں یاسین صاحب، بڑی دیر سے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج اطلاع ملی ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اور مغرب کے بعد یہ پہاڑی گراؤنڈ والے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ ہے مفتی زین العابدین صاحب کا، وہاں پر ان کی نماز جنازہ دارالعلوم میں ہوگی۔ تو احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ تو دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دن کی فکر ہی نہیں کر رہے تو سبھی کاموں کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے۔ اس دن کی فکر کر لیں تو دوبارہ تمام کام جو ہیں ہم جو کر رہے ہیں ان کی فکر ہم سے الگ ہو جائے۔ آپ کا ڈپریشن اگر آخرت کے مسئلے کے لیے ہے تو وہ تو بہت خوب ہے، بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر اس دنیا کے لیے تو یہ بھی فانی ہے، آپ بھی فانی ہیں، اور ڈپریشن جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں مصیبت بن جائے گا ہمارے لیے۔ آخرت کی فکر کی طرف ہمیں قدم۔ اسی طرح اطلاع آ جائے گی کسی دن آپ نہیں ہیں، میں اس ممبر پہ نہیں ہوں گے، اور بہت سے لوگ ہیں، ختم ہوتے چلے جائیں گے ہم۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس بارے میں سوچتے نہیں۔ جیسے ہمارا بچپن ختم ہو گیا ایسے ہی ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، جیسے جوانی ختم ہو گئی ایسے ہی ہمارا بڑھاپا ختم ہو جائے گا۔ جیسے انسان کا بڑھاپا ختم ہوتا ہے تو پھر موت کا دروازہ ہوتا ہے، اور موت کے بعد کی مشکلات کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ہم اس کو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ آخرت کی منزلیں جتنی ہم نے آسان سمجھ لی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ اس وقت کو اس نے ذہن میں لایا اور کانپ اٹھا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ رات کو صرف 5 منٹ، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، صرف 5 منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں۔ صرف سوچا کریں 5 منٹ کے لیے کہ میں نے آج سارے دن میں اپنے رب کے لیے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ صرف 5 منٹ۔ میں آپ سے 24 گھنٹوں کے بارے میں کچھ اور نہیں کہتا ہوں۔ اگر آپ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی اصلاح نہ ہونا شروع ہوئی تو پھر آپ کہیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اصلاح، میں نے کہا اصلاح ہے کہ آپ فکر میں آنکھ بند کر لیں اور پورے دن میں صبح جاگنے سے لے کر رات اس بستر کے آنے تک آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے اپنے رب کے لیے کیا کمایا، رب کے لیے کیا کمایا۔ اپنے لیے تو بہت کماتے ہیں، اولاد کے لیے کماتے ہیں، بہنوں بھائیوں کے لیے، بیوی کے کپڑوں خوشبوؤں کے لیے بہت کماتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ نے کیا کمایا ہے؟ اگر تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو سمجھ لیجیے آپ نے فلاح پا لی، اور آئندہ آنے والے فلاح کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں۔ اب اور مراقبہ کیجئے، بڑھائیے اس مراقبے کو، 5 سے 10 منٹ پہ لے جائیے، 10 سے 15 پہ لے جائیے، آدھے گھنٹے تک لے، پھر آپ کی جوں بڑھتے جائے گی، پھر آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت اور خوف دونوں اکٹھے پیدا ہو جائیں گے۔ بس یہی گناہوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ محبت ہوگی تو نیکیاں کریں گے، خوف ہوگا تو گناہ چھوڑ دیں گے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ یہ کوئی الگ سے ٹرم نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر اپنے فکر کرنے کا نام ہی مراقبہ ہے، صحیح جو معنوں میں ہے کہ آنکھ بند کر کے ذرا سوچئے تو صحیح، سوچنے کی چیزیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل مريض، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز کی تیاری کیجیے.